بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک مسئلہ یہ ایک صاحب نے پوچھا ہے، بلکہ اور بھی لوگ اس بات کو پوچھ چکے ہیں کہ تراویح میں جو تربیحہ ہوتا ہے اس کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت یا والعظمت، کیا پڑھا جائے؟ ایک صاحب نے یہ کہا کہ اس کے معنی جو آتے ہیں عظمہ کے، اگر سکون کے ساتھ اگر اس کو پڑھا جائے، عظمہ کو اگر سکون کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے معنی ہڈی کے ٹکڑے کے آتے ہیں، اور عظمہ کے معنی جو ہے نا وہ بزرگی اور سرداری وغیرہ کے ہیں، تو گویا کہ عظمہ ہی پڑھنا درست ہے اور عظمہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ کتابوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ زیادہ تر عظمہ ہے اور زیادہ تر لوگ عظمہ ہی پڑھتے ہیں، تو ہم جب کسی کو اگر غلطی پر محمول کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ اس کی کوئی اگر توجیح صحیح کوئی بن سکتی ہو تو اس معنی پر اس کو محمول کر لیا جائے۔ اور رہی بات عظمہ کی، تو عظمہ کے معنی بزرگی اور سرداری کے معنی آتے ہیں، کبریائی کے معنی آتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر درست معنی ہے، لیکن جو عظمہ ہے تو عظمہ کے معنی جہاں جو ہڈی کے آتے ہیں وہاں یہ ہے کہ اس کے وہ دوسرے معنی بھی آتے ہیں، اس پر بھی غور کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر معجم المعانی میں ہے کہ عظمۃ علی وزن فعلۃ من عظم یعظم اسم مفعول المرۃ منہ الشیء الفرید الذی عظم، واصطلاحا واحدۃ العظم والعظام الجزء القاسی القلسی المؤلف لہیکل الجسد وسمی بذلک لقوتہ وشدتہ۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے ایک معنی جو آتے ہیں وہ الشیء الفرید الذی عظم کے معنی بھی ہیں، اس کے لغوی معنی یعنی کوئی یکتا چیز جو عظیم ہو، تو اس اعتبار سے گویا کہ اللہ کی ذات کے یہ شأن شان ہے، یہ معنی اس کے درست ہو سکتے ہیں۔ ہاں اصطلاحی طور پر جو دوسرے معنی لکھے ہیں وہ ایک سخت جز کے معنی لکھے ہیں، جو جسم جو ہے نا وہ سخت بناتا ہے، اس میں ہڈی بھی ہے، اور اس کا ہڈی کا نام ہڈی بھی اسی لیے ہے چونکہ وہ لقوت ہی و شدت ہی، اس کے اندر قوت اور شدت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم قوت اور شدت کے معنی پر بھی اگر ہم محمول کرتے ہیں تو ذی العظمت کے معنی ہو جائیں گے ذی القوت و ذی الشدت، اور دونوں معنی درست ہو سکتے ہیں۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ کی صفت جو ہے نا وہ آتی ہے، تو گویا کہ ذی القوت کا معنی قوی اور ذی الشدت کے معنی شدید، تو ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ کی یہ صفت ہے، اس معنی پر بھی گویا کہ محمول ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک عظمہ کی بات ہے تو عظمہ کے اندر بھی تو اس کے دوسرے معنی بھی تو آتے ہیں، جہاں بزرگی اور سرداری کے معنی ہیں وہاں ایک دوسرے معنی بھی اس کے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے کلائی یا زبان کا حصہ، اس کو بولا جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب زبان یا کلائی کے حصے کے معنی ہیں تو اس کو بھی جب ہم سیاق و سباق سے ملائیں گے تبھی اس کے معنی گویا کہ متعین ہوں گے کہ یہ سرداری کے معنی میں ہیں۔ اگر ہم مطلق ٹکڑا کر کے کہیں تو ہم جس طریقے سے جو اعتراض ہم عظمہ میں کرتے ہیں وہ اعتراض گویا کہ عظمہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں دونوں کے جو معنی ہیں وہ استعمال کے بعد میں متعین ہوتے ہیں کہ اس کے یہاں پر کون سے معنی مراد لیے گئے ہیں۔ چنانچہ چونکہ اللہ کی صفات کا تذکرہ چل رہا ہے تو وہاں پر عظمہ بھی بولیں گے تو وہ بھی معنی درست ہو جائیں گے، جبکہ ذی القوت و شدت کے معنی میں ہم اس کو لے سکتے ہیں، اور جب ہم عظمہ کو لیں گے تو وہاں پر بھی ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ اللہ کی صفات کا تذکرہ چل رہا ہے لہٰذا یہاں سرداری یا بزرگی ہی کے معنی ہے، کلائی یا زبان کے حصے کے معنی یہاں پر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ العظم اور عظم الشیء، اس کے معنی کسی چیز کا بڑا حصہ ہونا، مسواد لغات میں صفحہ نمبر 562 پر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس کا اصل مادہ ہے اس کے اندر کسی چیز کے بڑے ہونے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ رہ جاتی ہے جو تا کی بات ہے، تو تا جو ہوتی ہے کبھی وحدت کے لیے ہوتی ہے، کبھی زائد بھی ہوا کرتی ہے، تو اس لیے جو ہے نا اس تا کا کوئی اصل کردار نہیں ہے، گویا کہ اصل عین ضا میم ہی کا کردار ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے ہم نے جو ابھی مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ
عظمت علی وزن فعالۃ، اس کا اسکرین شاٹ بھی جو ہے نا ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور کہ حضرت مفتی مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ایک جگہ خطاب کر رہے ہیں اور اس دعا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس کو وہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اس کا تلفظ آپ غور سے سنیے کہ وہ عظمہ ہی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے رمضان عطا فرمایا، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور اب آج شام سے انشاءاللہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی کا بہت شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ عشرہ عطا فرمایا۔ اگرچہ ایسے حالات میں ہیں کہ دنیا کے اوپر ایک وبا کا خوف مسلط ہے، لیکن الحمدللہ جو صاحب ایمان ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ البتہ انسان کو اپنا کام میں لگا رہنا چاہیے۔ تو یہ عشرہ اخیرہ آ رہا ہے، اس کو سارے رمضان کا نچوڑ سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس میں متوجہ ہوتی ہیں۔ شب قدر بھی اس میں آنے کا قوی احتمال ہے، اور اس میں اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے۔ آج کل کے حالات میں بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اعتکاف کریں یا نہ کریں، تو میری گزارش یہ ہے کہ ضرور کریں۔ البتہ جو بہت زیادہ مجمع لگانا، اس طرح کے سب آپس میں گڑبڑ ہو، اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں، اور جو اپنی رہائش گاہیں ہیں ان کے درمیان فاصلہ رکھیں، تو پھر اعتکاف کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ ثواب کی امید بہت زیادہ ہے۔ اور اعتکاف کے نتیجے میں جو دعائیں کی جائیں گی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا، تو اس سے انشاءاللہ اس وبا اور بلا کے دور ہونے کی بھی توقع ہوتی ہے۔ لہذا اس کو خوب اہتمام کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ اور جو راتیں ہیں خاص طور پر عشرہ اخیرہ کی، وہ بڑی اہم ہیں، اور ان میں ان کو راتوں کو جلسوں میں، جلوسوں میں، تقریروں میں، تقریبات میں ضائع کرنا، یہ ان کی بڑی ناقدری ہے۔ اس میں جتنا آدمی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے، خلوت میں، اس طرح کہ وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، اور اس کا ذکر فکر، اس کی عبادت و طاعت میں آدمی لگے، تو اس لیے اس عشرے میں بہت زیادہ اس طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ کوئی خاص طریقہ عبادت ان راتوں کے لیے مقرر نہیں ہے شریعت کی طرف سے، لیکن ہر عبادت اور طاعت اس میں انشاءاللہ فائدہ مند ہے، لیکن خاص طور پر نفلی نماز رات کو 8 رکعتیں، 10 رکعتیں، 12 رکعتیں، جتنے آدمی پڑھ سکے تراویح کے علاوہ، اور دوسرے تلاوت قرآن جتنے کثرت سے زیادہ کر سکے۔ نماز کے اندر بہتر ہے کہ طویل قیام ہو، طویل قرات ہو، طویل رکوع اور سجدہ ہو، اور رکوع میں اللہ تعالیٰ کی ثنا کے جتنے کلمات ہیں وہ کہے، سبحان ربی العظیم تو کہنا ہی ہے 3 4 5 مرتبہ، لیکن اس کے بعد باری تعالیٰ کی حمد و ثنا کے جتنے کلمات ہیں،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والجلال والجبروت الی آخرہ، جس کو لوگ تسبیح کہتے ہیں تراویح کی، کہ تراویح میں چار رکعتوں کے بعد بیٹھ کے پڑھیں، اس کا تو کہیں ثبوت ہے نہیں کہ اس کو اس وقت میں خاص پڑھا جائے، لیکن تسبیح بڑی اعلیٰ ہے تو اس کو رکوع کے اندر پڑھ لینا بہت اچھا ہے۔ اور سجدے کے اندر جتنی معصور دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں ہیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معصور ہیں، وہ دعائیں جتنی زیادہ سے زیادہ آدمی مانگ سکے وہ مانگے، اور پھر نماز کے بعد بھی جو جتنی حاجتیں ہیں اپنے گھر والوں کی، اپنے اعزاء احباب کی، اپنے دوستوں کی، ساری امت کی، عالم اسلام کی، پورے ملک کی حق میں دعائیں کرنے کا اہتمام کرے، اور خاص طور سے اس وبا اور بلا کو دور کرنے کا اہتمام ہو، تو اس میں راتوں کو گزارا جائے۔ نماز، تلاوت، ذکر وہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید پر مشتمل ہو، جیسے تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ خاص طور پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کلمات کی چلتے پھرتے بھی اگر کثرت رہے زبان پر تو انشاءاللہ اس کا جو اجر ہے وہ حاصل ہوگا، اور لیلۃ القدر ہر رات میں اگر یہ کام کرے تو انشاءاللہ لیلۃ القدر ضرور آئے گی اس میں کہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو اتنی بڑی شخصیت ہو تو وہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اس انداز سے گویا کہ اس کو پڑھیں گے، یا کوئی جو غلط لفظ ہو اس کو پڑھیں۔ علاوہ ازیں ہم اس کو ایک دوسرے نظریے سے بھی دیکھتے ہیں کہ علامہ قحطانی نے جو یہ دعا لکھی ہے تو وہاں جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت، ان سارے کلمات کے اندر عین کلمے کو وہ ساکن لا رہے ہیں، اور ایک لحاظ سے جو قافیہ بندی ہوتی ہے، جو ہم وزن کلام ہوا کرتا ہے، اس کا بھی گویا کہ اہم کردار ہوتا ہے۔ اس سے سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ علامہ قحطانی بھی اس کے لیے عظمہ کی بجائے بلکہ عظمت ہی ان کے نزدیک زیادہ راجح ہوگا، اس لیے انہوں نے ان کلمات کا وہاں پر انتخاب کیا ہے، چونکہ دعا میں ہے کہ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء۔ جب اس کو عظمتیں پڑھیں گے تبھی گویا کہ اس کا ایک وزن صحیح سمجھ میں آتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی گویا کہ اس کو اگر دیکھا جائے۔ اس کے علاوہ مزید یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے، جو زبان سے جو ہم الفاظ نکالتے ہیں اس میں قصد کو بھی دخل ہوا کرتا ہے۔ عربی سے ہٹ کر اردو زبان کے اندر بھی ہم عظمت کا جو لفظ ہے وہ احترام اور تعظیم ہی کے معنی میں گویا کہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس کو بھی ایک دخل ہوتا ہے۔ گو کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ عربی میں بھی گویا کہ اس کا اعتبار کیا جائے، اردو کا محاورہ الگ ہوتا ہے، لیکن ہم صرف قصد کے لحاظ سے ہم یہاں پر گفتگو کریں گے کہ جو آدمی جس لفظ کو بول رہا ہے تو اس کا ارادہ جو کہ عظمت و احترام کا ہے، تو اس کا بھی گویا کہ ایک دخل ہوگا۔ لہٰذا ہم کو جہاں تک ہو سکے ہم کسی چیز کو یا کسی انسان کو غلطی پر محمول نہ کریں، ہم کوشش کریں کہ اس کے کسی چیز کے اگر صحیح معنی نکل سکتے ہوں تو اس کے صحیح معنی پر محمول کرنے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں لفظ اپنی جگہ پر درست ہیں، عظمہ بھی پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، عظمہ بھی پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو دعا ہے، یہ اس دعا کا فی نفس ہی پڑھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، یہاں پر آپ کوئی سا بھی ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ خاموش بھی رہ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، ہے نا۔ تو اس لیے ہم کو بہت بڑا اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے، اس میں نہیں الجھنا چاہیے، ایک دوسرے کی غلطی پر ہم کو نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔